أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. معزز و محترم ناظرین کرام، پھر سے ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو ہماری گفتگو علم تجوید پر چل رہی ہے۔ مخارج و صفات اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا یا اس کی تلاوت کرنا یہ تجوید کہلاتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے ہم یہ بیان کر رہے تھے قلقلہ کے تعلق سے کہ قلقلہ 5 حروف کہلاتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان 5 حروف پر جزم آ جائے یعنی سکون آ جائے تو ان کی آواز کو ٹکر کر کے الگ کرنا ہے، جیسے اق، اب، اق، اج، اد۔ تو یہ 5 حروف ہیں، جب ان کے پاس سکون آ جائے تو آواز کو ٹکر کر کے الگ کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن نے کہا محیط والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ یہ جو میں ساؤنڈ نکال رہا ہوں عجیب، مجید، دیکھیے اگر آپ آخری حرف کو دیکھیں گے تو قلقلہ میں سے جو 5 حروف ہیں انہی میں سے آئے گا۔ جب اس پر سکون ہو تو اس کی آواز کو ٹکر کر کے الگ کرنا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے پاس کلاس لے کر آئے ہیں اخفا کے تعلق سے۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا، اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس دستر ہے، یہ باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ظاہر ہے، اگر اسی چیز کو میں پیچھے چھپاؤں گا تو یہ چھپانا ہو گیا۔ تو اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ علم تجوید میں اخفا کہتے ہیں حروفوں کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے، اور یہ حروف اخفا کل 15 ہیں، کل 15 ہے، اس کی تعداد 15 ہے۔ کیا کیا ہے دیکھیے، تا، ث، جیم، ٹھیک ہے، دال، ذ، ز، سین، شین، صاد، طا، طا، ضا، ف، قاف، کاف۔ دیکھیے یہ کل 15 ہو گئے، گن لیتے ہیں تھوڑا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15۔ ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ آپ ضرور ان حروف کو یاد کریں، اس لیے کہ یاد کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو قاعدے کا لحاظ رکھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو یہ قاعدہ پڑھنے سے پہلے یہ حروف کو یاد کر لیجئے گا، یہ کل 15 ہیں اور اس کا معنی ہے چھپانا۔ اخفا کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں قاعدے کی طرف۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف اخفا میں سے، ان 15 حروفوں میں سے کوئی ایک حرف آئے تو اس آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم چلتے ہیں، دیکھیے ہم نے پچھلی کلاسوں میں کہا تھا کہ تنوین 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو کہا جاتا ہے، ان تینوں کے مجموعے کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور نون ساکین جس نون پر ساکین ہو یعنی سکون ہو، جزم ہو تو اس کو نون ساکین کہتے ہیں۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ تنوین 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش یا نون ساکین کے بعد ان 15 حروف میں سے جو ابھی میں نے لکھا تھا ان حروف میں سے ایک حرف آئے تو وہاں پہ آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر انت
اب مثال دیکھیے، اب ہم لکھتے ہیں اس کو ان اب میں اس کو انت کیوں پڑھ رہا ہوں؟ انت کیوں نہیں؟ اگر انت پڑھیں گے تو غلط میں بولوں گا. تجوید کا علم یہی سکھاتی ہے کہ اگر اس کو انت کے بجائے انت پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ اظہار کر رہے ہیں. اظہار کا ہم نے قاعدہ پڑھا کہ واضح کر کے اس کو پڑھنا. دیکھیے یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن. اب دیکھیے 15 حروفوں میں سے تا ہے یا نہیں؟ ہم نے شروعات ہی سے تا سے سٹارٹ کیا تھا تو تا موجود ہے. نون ساکن کے بعد تا موجود ہے تو وہاں پہ قاعدہ کیا لاگو ہوگا؟ آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. انت منذر. اب دیکھیے یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، نون ساکن ہے. اب نون ساکن کے بعد یہاں پہ دال ہے، دال دال. وہاں پہ بھی یہ قاعدہ لاگو ہوگا کہ وہاں پہ آپ آواز کو چھپا کر پڑھیں. اب غلط کیسے ہوگا اس کا؟ اب انت کو انتا پڑھنا، انتا پڑھنا یہ غلط مانا جائے گا، یہ صحیح نہیں ہوگا. انتا اگر پڑھیں گے تو غلط ہوگا، اس لیے انتا پڑھنا یہ درست ہے. اسی طرح ایک اور مثال ہم لیتے ہیں. دیکھیے کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، کاتبین. ہم نے نون ساکن کی مثال پڑھی تھی، یہ ہے تنوین. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. تنوین کے بعد یہ دیکھیے کاف. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کاف کو دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے ان 15 حروف میں سے کاف ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہاں پہ اخفا کرنا ہے، یقیناً ضرور ہے. کاف آخری میں ہم نے لکھا تھا کرامن کاتبین. اگر اس کے بجائے اس کو ایسا پڑھیں گے کرامن کاتبین تو غلط ہے، قاعدے کے لحاظ سے یہ غلط ہوگا. اسی طرح کنت ترابا، کنت ترابا، کنت ترابا، کنت. دیکھیے یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے. تو اسی طرح من دخلہ، من دخلہ، نون ساکن کے بعد دال ہے. انثى، انثى من شيء، انثى تا ہے نون ساکن کے بعد. من شيء نون ساکن کے بعد شین ہے. اسی طرح یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، ينفخ نون ساکن کے بعد فا ہے. اسی طرح من طغى، من طغى. اب ان حروفوں کو پہچاننے کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ان حروف کو یاد کیجئے گا. آپ کو تبھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر آپ یاد کیے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں. تو اس لیے اپیل کر رہا ہوں ان حروف کو یاد کیجئے گا اور قاعدے کو رٹا ماریے گا. ضرور اس کو حفظ کر لیجئے گا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ہم نے کئی مثالیں اس کے اندر بیان کیا، جیسے ینظرون، ینظرون. تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.